بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحقیق ذلك ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفۃ۔ ما سبق میں انہوں نے واجب الوجود موجود کی مثال دے کر کے یہ سمجھایا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں دو حیثیتیں ہیں، کیونکہ حقائق الاشیاء ثابتۃ واسطہ در واسطہ الثابت ثابت کے معنی میں ہے۔ الثابت ثابت کے درجے میں ہونے کی وجہ سے یہ کلام غیر مفید اور لغو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جانب موضوع اور جانب محمول دونوں میں وجود واقعی اور وجود نفس الامری کا اعتبار کیا جائے۔ اگر دونوں جانب وجود واقعی اور وجود نفس الامری کا اعتبار کریں گے تو موضوع اور محمول متحد ہو جائیں گے، تغایر نہیں رہے گا، کلام غیر مفید ہو جائے گا۔ لیکن واجب الوجود موجود کی طرح سے اگر جانب موضوع میں اعتقاد کا اعتبار کریں کہ جن امور کے حقائق اشیاء ہونے کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان ما نعتقدہ حقائق الاشیاء، جنہیں ہم شے کی حقیقت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، اور جانب محمول میں نفس الامر اور خارج کا اعتبار کریں، معنی یہ لیں کہ جن چیزوں کے حقائق اشیاء ہونے کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ واقع اور خارج نفس الامر میں موجود ہیں، تو موضوع اور محمول میں تغایر ہو جائے گا۔ جیسے واجب الوجود میں علماء یہی معنی لیتے ہیں کہ انا ما نعتقدہ واجب الوجود موجود، کہ جس کے واجب الوجود ہونے کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ خارج میں نفس الامر میں موجود ہے۔ اس تعویل کی بنیاد پر دو حیثیتیں اس میں بنی اس جملے میں۔ ایک حیثیت کے اعتبار سے یہ کلام غیر مفید ہوگا اور ایک اعتبار سے کلام مفید ہوگا۔ اسی کو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ وتحقیق ذالک، اس کی تحقیق یہ ہے ان الشیء قد یکون لہ اعتبارات مختلفہ، کہ شیء کی کبھی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، شیء کے لیے کئی اعتبارات ہوتے ہیں، کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ یکون الحکم علیہ بشیء، اس پر شیء کا حکم لگانا، اس چیز کا اس پر حکم لگانا بعض اعتبارات کی جانب نظر کرتے ہوئے مفید ہوتا ہے، اور بعض اعتبارات بعض حیثیتوں کی جانب نظر کرتے ہوئے اس پر حکم لگانا درست نہیں ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، لغو اور بیکار ہوتا ہے۔ مثلا
کوئی ایسا ہے جو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ انسان جسم کو کہتے ہیں، انسان کے اوپر جو کلیات ہیں وہ حیوان بھی ہے اور جسم بھی ہے نا، جوہر بھی ہے۔ تو کوئی یہ ایسا انسان، کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جسم کو کہتے ہیں۔ اسی کے مقابل میں ایک دوسرا آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، اور نیچے والی کلی میں آ گیا۔ تو انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت کیا ہے؟ جسم ہونے کی، اور ایک حیثیت اور ایک اعتبار کیا ہے؟ حیوان ناطق ہونے کی۔ اب اگر جو یہ جانتا ہے کہ انسان جسم کو کہتے ہیں، وہ انسان پر حیوانیت کا حکم لگائے اور یہ کہے الانسان حیوان، الانسان حیوان، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ارے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اس کا معنی ہوگا الجسم حیوان، کیونکہ انسان کا وہ معنی کیا جانتا ہے؟ جسم۔ کہہ رہا ہے الانسان حیوان، جب انسان کا معنی اس کے نزدیک جسم ہے تو الانسان حیوان کا معنی کیا ہوگا؟ الجسم حیوان، ہے نا۔ یہ انسان کی ایک جہت اور ایک اعتبار ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے، جب وہ کہے گا الانسان حیوان تو معنی کیا ہوگا؟ الحیوان الناطق حیوان، کلام وہی ہے الانسان حیوان، لیکن جو اس کا معنی جسم اعتبار کرے اس کے نزدیک الانسان حیوان یہ کلام مفید ہوگا، حمل صحیح ہے، کیونکہ موضوع اور محمول میں تغیر ہے۔ الانسان حیوان اے الجسم حیوان، تغیر ہے موضوع اور محمول میں، ہے نا، کلام مفید ہے۔ لیکن جو حیوان ناطق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کا اعتبار کرتا ہے، اس کے نزدیک معنی ہوگا الحیوان الناطق حیوان، الانسان حیوان کا۔ اب موضوع اور محمول میں اتحاد ہو جائے گا، دونوں ایک معنی میں ہو گئے، الحیوان الناطق حیوان، تو اب یہ کلام مفید نہیں رہے گا۔ تو حیثیتیں بدلنے سے، اعتبار بدلنے سے کلام کبھی وہی کلام مفید ہوتا ہے اور کبھی وہی کلام مفید نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی حال حقائق الاشیاء ثابتۃ کا ہے۔ اگر آپ یہ لیں گے کہ جو چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہیں، دونوں جانب نفس الامر، تو کلام لغو ہے، کلام غیر مفید ہے۔ لیکن اگر ایک جانب یہ مراد لیں کہ وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہیں، تو موضوع اور محمول میں تغیر ہو جائے گا، حمل صحیح ہوگا، کلام مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہی آگے انہوں نے دکھایا۔ کل انسان، جیسے کہ انسان ہے، اذا اخذ من حیث انہ جسم، جب اسے اس اعتبار سے لیا جائے کہ وہ جسم ہے، انہ جسم ما، کہ وہ جسم ہے ایک، کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا، تو اس انسان پر حیوانیت کا حکم لگانا یعنی الانسان حیوان کہنا یہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ الانسان حیوان الجسم حیوان کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا أُخِذَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِق، اور جب انسان کو اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے، کان ذلک لغوا، تو الانسان حیوان کہنا اس اعتبار سے لغو اور بے معنی کلام ہوگا، کیونکہ الانسان حیوان یہ الحیوان الناطق حیوان کے معنی میں ہوگا، حمل ہی صحیح نہیں ہوگا۔ والعلم بها اے بالحقائق من تصوراتها والتصدیق بها وباحوالها، اور
حقائق کا علم، والعلم بہا، اور ان کا علم، متحققن، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے، متحقق ہے۔ اب عبارت ان کی پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی ہے نا۔ بحث آ رہی ہے حقائق الاشیاء کہہ کر کے سوفسطائیہ کے 3 فرقے ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے، اندیہ، عنادیہ، لادریہ۔ اندیہ، عنادیہ اور لادریہ، یہ اس کے بعد والے صفحے پر یہ بحث آ رہی ہے نا۔ تو عنادیہ، اندیہ، لادریہ، یا ترتیب بدل دیں تو حقائق الاشیاء کہہ کر کے انہوں نے عنادیہ کا رد کیا ہے، ثابتتن کہہ کر کے اندیہ کا رد کیا ہے، والعلم بہا متحققن کہہ کر کے یہ لادریہ کا رد کیا ہے۔ تفصیل ہم جب وہ بحث آئے گی ابھی تو بتائیں گے۔ یہ پورا جملہ ہو گیا ہے نا، جملہ پورا ہو گیا، ہم نے اشارہ کر دیا۔ اور ان حقائق کا علم، یعنی حقائق سے مراد کیا ہے؟ اشیاء ہی ہے، حقائق الاشیاء، الاشیاء ثابتتن، تو ان اشیاء کا علم متحقق ہے، یعنی ان کے تصورات، ان کی تصدیقات، ان کے احوال، جو بھی ان کی حالتیں ہوں، جوہر ہے، عرض ہے، ممکن ہے، حادث ہے نا، تو یہ تمام چیزیں جو اس کے علم سے متعلق ہیں متحقق، یہ کیا ہے؟ ثابت ہیں۔ والعلم بہا، اور ان حقائق کا علم، من تصوراتها، یعنی ان کے تصورات، ان کی تصدیقات اور ان کے احوال، خواہ وہ امکان سے متعلق ہو یا کیا نام ہے اس کے حادث ہونے سے متعلق ہو، یا جوہر ہونے سے متعلق ہو، یا عرض ہونے سے متعلق ہو، متحققن، یہ ثابت ہے ان کا علم۔ اب ایک بحث یہاں یہ اور چھیڑ رہے ہیں کہ والعلم بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع الحقائق ہے۔ الحقائق میں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے بقول بعض، یہ بقول بعض یہ رکھنا ضروری ہے، تبھی بات صحیح ہوگی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام کو جب استغراق کا لیں گے، جمیع حقائق کا علم متحقق ہے، جمیع حقائق کا علم متحقق ہے، ثابت ہے، اور یہ جمیع حقائق کا علم متحقق ہے، یہ معنی لینا تمام حقیقتوں کا علم ہے، تمام حقیقتوں کا علم ثابت ہے، یہ معنی عقل سے پرے ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ جمیع ایک ایک حقیقت کا علم یہ ثابت ہے۔ تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ کسی کو جمیع حقائق کا علم ہو، عقل اسے قبول نہیں کرتی، اس لیے یہاں تعویل کی جائے گی العلم بہا، اے العلم بثبوتہا، جمیع حقائق کے ثبوت کا علم کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو ہر ایک کو یہ ہے، جتنے بھی افراد ہیں سب کو ہے کہ جمیع حقائق کے ثبوت کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وکیلا، اور یہ کہا گیا ہے العلم المراد العلم بثبوتہا، مراد ہے کہ جمیع حقائق کے ثابت ہونے کا علم متحقق ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو جمیع حقائق کا علم تو ہے نہیں، اور جب جمیع حقائق کا علم کسی کو ہے نہیں، کسی ایک فرد کو، تو العلم بہا متحققن کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے مضاف یہاں مقدر مان لے تاکہ بات صحیح ہو جائے۔ اچھا، کیوں اس مضاف کو مقدر ماننا پڑ رہا ہے؟ للقطع، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے، بأنہ لا علم بجمیع الحقائق، کہ جمیع حقائق کا علم نہیں ہے نا، کسی کو جمیع حقائق کا علم
نہیں ہے. اس لیے اس بات کو صحیح کرنے کے لیے عبارت کو ثبوت کو مقدر ماننا پڑا, مضاف کو مقدر ماننا پڑا. علامہ تفتازانی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مضاف کو مقدر ماننے کی. الف لام کو استغراق کے لیے لینے ہی کی کیا ضرورت ہے, جنس کے لیے لے لو, ہے نا. جن سے حقائق کا علم متحقق ہے نا. اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جن سے حقائق اگر ایک کا بھی ہو جائے تو جن سے حقائق کا اطلاق اس پر ہوگا, ہے نا. تو جن سے حقائق کا علم کیا ہے, متحقق ہے. الف لام کو استغراق کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو جنس کے معنی میں لے لیں. اور یہی بہتر ہے کہ اس کو جنس کے معنی میں لیا جائے, کیونکہ اگر کوئی حجت پیش کرے سالبہ کلیہ کے طور پہ کسی چیز کی نفی کر رہا ہو, جماعت میں کوئی پڑھنے نہیں آیا ہے, سالبہ کلیہ, ہے نا. اگر سالبہ کلیہ کے طور پہ نفی ہو رہی ہو تو اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ فہیم آیا ہے, فلاں معصوم آیا ہے, یہ آیا ہے. موجبہ جزیہ کے ذریعے سے اگر موجبہ جزیہ کو ثابت کر دیا جائے اس کا جواب ہو گیا. ایک فرد کے آنے کو ثابت کر دیا جائے اس کا کہنا باطل ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں آیا ہے, ایک فرد تو آیا ہے. تو سالبہ کلیہ کا جواب جو ہوتا ہے موجبہ جزیہ کے ذریعے سے دیا جاتا ہے, وہی طریقہ ہے نا. تو جن لوگوں نے حقائق اشیاء کا انکار کیا ہے وہ سالبہ کلیہ کے طور پہ کسی بھی شے کی حقیقت ثابت نہیں ہے, سالبہ کلیہ, تو ان کا جواب کیسے ہوگا؟ موجبہ جزیہ کے ذریعے سے. الف لام کو جنس کا مان لیں, موجبہ جزیہ کے معنی میں ہو گیا, ان کا جواب ہو گیا. اس لیے ثبوت کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والجواب ہو, اس کا جواب یہ ہے ان المرادہ الجنس, کہ یہاں حقائق میں جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے, یعنی حقائق اشیاء کی جنس کا علم یہ کیا ہے, ثابت ہے. ردن علی القائلین, ان قائلین پر رد کرتے ہوئے جو یہ ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں لا ثبوت لشیء من الحقائق, حقائق میں سے کسی چیز کا وجود نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے, موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ ہے. لا ثبوت لشیء من الحقائق, حقائق میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہے. ولا علم بثبوت حقیقت, کسی حقیقت کے ثبوت اور عدم ثبوت کا بھی علم نہیں ہے. یعنی سالبہ کلیہ کے طور پہ وہ لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں. اب اگر ہم اس کا جواب موجبہ جزیہ کے طور پہ دے دیں تو اس سالبہ کلیہ کا رد ہو جائے گا. اگر ایک فرد کی بھی حقیقت, ہے نا, ایک فرد کا بھی کے لیے بھی یہ جو حکم ثابت ہو جائے ان کا جواب ہو جائے گا. اس لیے حقائق الاشیاء میں جو الف لام ہے اس کو استغراق کے معنی میں لینا, پھر ثبوت کو عبارت صحیح کرنے کے لیے ثبوت کو مقدر ماننا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھے سیدھے آپ الف لام کو جنس کا مان لیں. خلافاً للسوفسطائیہ, تو اب یہ بحث آ گئی. حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق. میں نے بتایا ہے کہ حقائق الاشیاء جو کہا ہے انادیہ کے رد کے لیے, ثابتۃ جو کہا ہے وہ اندیہ کے رد کے لیے, والعلم بہا متحقق جو کہا ہے یہ لادریہ کے رد کے لیے. تفصیل فإن منہم, کیونکہ سوفسطائیہ میں سے کچھ وہ ہیں من ينکر حقائق الاشیاء, جو اشیاء کی حقیقتوں کا ہی انکار کرتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں ہے شے کی, صرف وہم ہے, خیال ہے, آدمی کے ذہن میں بات آ گئی, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی, ہے نا. موبائل ہے ایک وہمی چیز ہے, بس ایک خیالی چیز ہے, کوئی وجود نہیں ہے نا. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتوں کا ہی انکار کرتے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے انہا اوہام و خیالات باطلہ, کہ یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں, وہم ہیں اور باطل خیالات ہیں, بس ذہن میں آ گئے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں سب خیالی اور وہمی چیزیں ہیں, کوئی ان کا وجود نہیں ہے. ہاں ارے ابھی اس سے اور بھی زبردست آئے گا, کیوں گھبرا رہا ہے. وہم الانادیہ, ان کا نام کیا ہے, انادیہ, ہے نا. یہ انادن حق کا انکار کرتے ہیں,
جو چیزیں واقعی میں موجود ہیں کہتے ہیں نہیں موجود ہیں، صرف وہم ہے، خیال ہے، اس لیے ان کا نام کیا پڑا؟ انادیہ۔ ومنہم من ینکر ثبوتہا، بعض وہ ہیں جو ثبوت اشیاء کا انکار کرتے ہیں کہ اشیاء ثابت نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے، بس اشیاء کی حقیقتیں تو ہیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اعتبار معتبر کے تابع ہیں۔ ہم موبائل کو عرض مان لیں عرض ہے، جوہر مان لیں جوہر ہے نا، جو مان لیں وہی ہے، اعتقاد معتقد کے تابع، اعتبار معتبر کے تابع ہے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ، بعض لوگ وہ ہیں جو ان کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں انہا تابعۃ للاعتقاد، کہ تمام اشیاء یہ اعتقاد کے تابع ہیں، یہاں تک کہ ان اعتقدنا الشیء جوہرا، اگر ہم کسی چیز کو جوہر مان لیں فجوہر تو وہ جوہر ہے، او ارضن، یا ہم کسی چیز کو ارض مان لیں تو وہ ارض ہے، او قدیما فقدیم، کسی چیز کو قدیم مان لیں تو وہ قدیم ہے، او حادثا فحادث، کسی چیز کو حادث مان لیں تو وہ حادث ہے۔ بس ہمارے ماننے کے اوپر ہے نا، ہم نے جو مان لیا وہی ہے۔ قدیم مانا قدیم ہے، حادث مانا حادث ہے، جوہر مانا جوہر ہے، ارض مانا ارض ہے، اعتبار معتبر اور اعتقاد معتقد پر اعتبار ہے۔ ایک فرقے کا، ایک جماعت کا یہ خیال ہے، اور اس جماعت کو اندیہ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ اشیاء کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں، حقائق اشیاء کا انکار نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کا نام اندیہ پڑ گیا۔ اندیہ کا معنی اعتقاد ہوتا ہے، کہتے ہیں اعتقاد معتقد کے تابع ہیں، اعتبار معتبر کے تابع ہیں، اس لیے ان کو اندیہ کہا گیا۔ تیسرا فرقہ وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی چیز کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں، نہ ثابت ہے نہ ثبوت ہے نہ عدم ثبوت ہے نا، ہاں دونوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دونوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جو انکار کیا اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ بھی ثابت نہیں ہے نا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ثبوت شے اور عدم ثبوت شے کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَزْعُمُ، یہ خیال کرتے ہیں ثبوت شے شک ہے نا، عدم ثبوت شے شک ہے نا، انہو، یہ وہ ان کا خیال یہ ہے انہو شاکن، کہ انہیں شبہ ہے، ثبوت شے کہیں گے شبہ ہے، عدم ثبوت شے کہیں گے شبہ ہے، جو شک کر رہے ہو اس کے بارے میں کہیں گے اس میں بھی شبہ ہے۔ وَيَزْعُمُ، ان کا خیال یہ ہے انہو شاکن، کہ وہ انہیں شک ہے، وَشَاكٌ فِي انہو شاکن، اس میں بھی شک ہے کہ انہیں شک ہے نا۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے ان کا معاملہ چلتا ہے، اسی کا نام لادریہ ہے، کچھ پتہ نہیں ثبوت ہے یا عدم ثبوت ہے نا۔ وَهُمْ لادریہ، ان کا جواب، یہ کون سے لوگ ہیں؟ لا ادریہ۔ اچھا، اب تینوں فرقے کو آپ جان گئے کہ انادیہ حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں، اندیہ ثبوت کا انکار کرتے ہیں، اور لا ادریہ اس کے علم کا انکار کرتے ہیں نا، ثبوت اور عدم ثبوت کسی چیز کا علم نہیں ہے نا۔ انہی تینوں کے رد کے لیے ماتن نے کہا حقائق الاشیاء، انادیہ کا رد ہو گیا، اشیاء کی حقیقتیں، وہ کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے نا۔ ثابتۃ، دوسرے فرقے نے کہا تھا ثابت نہیں ہے نا، ثبوت اور عدم ثبوت ہے نا، تو اس کا رد کر دیا۔ والعلم بہا متحقق کہہ کر کے لادریہ کا رد کر دیا۔ تینوں کو آپ نے پڑھ لیا ہے، تینوں پر وہ چیزیں منطبق ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی فرماتے ہیں وَلَنَا تحقیقاً، ہماری تحقیقی دلیل، کی تحقیقی دلیل اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات نفس الامر میں صادق ہوں،
آپ کے مد مقابل کو وہ مقدمات تسلیم ہوں یا تسلیم نہ ہوں، اس سے بحث نہیں۔ اگر وہ مقدمات نفس الامر میں صادق ہیں اور ایسے مقدمات کے ذریعے سے آپ حجت پیش کر رہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ دلیل تحقیقی دلیل ہے نا۔ اور اگر نفس الامر میں واقع میں وہ مقدمات صادق نہیں ہیں، سامع کو، اپنے خصم کو خاموش کرنے کے لیے آپ نے ایسے مقدمات ذکر کیے ہیں جو خصم کے نزدیک تو مسلم ہیں لیکن نفس الامر میں صادق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نفس الامر میں صادق نہیں ہے، خود آپ کے نزدیک بھی وہ ثابت نہیں ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بحث پہ بحث کیے چلا جا رہا ہے، جو حق ہے اس کو بھی نہیں ماننا۔ تو اب ایسے موقع پر آپ الزامی دلیل دیتے ہیں، جو مقدمات اسے مسلم ہوتے ہیں ان مقدمات کی روشنی میں آپ دلیل قائم کرتے ہیں، تو جب مقدمات خود اسے مسلم ہوں گے تو اس کا انکار کرنے کی جسارت کرے گا؟ اس کی جسارت نہیں کرے گا، اس لیے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیقی دلیل اور الزامی دلیل میں فرق ہے کہ جس کے مقدمات نفس الامر میں صادق ہوں، خواہ وہ اس کے نزدیک مسلم ہوں یا مسلم نہ ہو، ہے نا، آپ کے خصم کے نزدیک۔ اور اگر خصم کے نزدیک مسلم ہے، نفس الامر میں وہ صادق نہیں ہے، تو ایسی دلیل کو، اگر ایسے مقدمات پر دلیل مشتمل ہے تو اسے الزامی دلیل کہتے ہیں۔ یہ پہلے تحقیقی دلیل دے رہے ہیں، وَلَنَا تَحْقِيقًا، ہماری تحقیقی دلیل یہ ہے ان نجزم بالضرورہ بثبوت بعض الاشیاء بالعیان و بعضها بالبیان۔